हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क तसव्वुर करें जहां दरमियानी दौर के कले धुंध आलूद पहाड़ी चोटियों पर वाक़या हों, जहां वैम्पायर्स की अफसानवी कहानियां मुतहर्रिक जदीद सकाफत के साथ मिल जाएं और जहां दुनिया की सबसे हसीन लड़कियां सदियों पुरानी तारीख के गवाह कोबल स्टोन की गलियों में चलती फिरती हों। तो दोस्तों, ये है रोमानिया, एक ऐसी सरजमीन जो अपने ड्रामाई मनाजिर, अमीर रिवायात और नुमाया तौर पर पुरकशिश लोगों से टूरिस्ट को अपनी जानिब खींचता है। वस्ती मशरकी और जनूब मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़या ये मुल्क लातीनी विरसे, सलावी असरात और उस्मानी तारीख का एक मुनफरिद इम्तिजाज पेश करता है, जिससे यहाँ की सकाफत और आबादी बरे-आज़म में कहीं और नहीं मिलती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, रोमानिया बल्कान के दिल में वाक़या है, जिसकी शुमाली सरहद यूक्रेन, शुमाल मशरिक में मोल्डोवा, जनूब मशरिक में बहरे अस्वद, जनूब में बुल्गारिया, जनूब मगरिब में सर्बिया और मगरिब में हंगरी से मिलती है। इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने तारीखी तौर पर रोमानिया को सकाफती संगम बनाया है, जहां रूमी लश्करों, उस्मानी फौजों, ऑस्ट्रो हंगेरियन अशराफिया और सलावी हिजरत ने आबादी और सकाफत पर अपने निशान छोड़े हैं। दोस्तों, रोमानिया का कुल रकबा तकरीबन 2,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे यूरोप का 12वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। रोमानिया की कुल आबादी तकरीबन 19 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो कार्थिफीन पहाड़ों से लेकर डैन्यूब डेल्टा तक मतनुआ इलाकों में फैले हुए हैं। बात रोमानिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बुखारेस्ट सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है और इसे अक्सर छोटा पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खूबसूरत फन्ने तामीर, चौड़ी सड़कें और जदीद सकाफत 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में कायम हुई थी। शहर में बेला एपिक इमारतें, कम्युनिस्ट दौर की इमारतें और जदीद शीशे के टावर मिलकर रोमानिया की पेचीदा तारीख का बसरी टाइमलाइन बनाते हैं। बुखारेस्ट के पुराने शहरों में घूमते हुए तंग गलियां, कैफे, रेस्टोरेंट और क्लब से भरी हुई नजर आती हैं, जहां पर फैशनेबल कपड़ों में मलबूस खूबसूरत रोमानियाई लड़कियां रात गए तक समाजी मेल जोल करती हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट का महल, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंतजामी इमारत है, इसकी आराइश शान और शौकत और लेप्सकानी जिले की निजी दिलकशी के दरमियान तजाद रोमानिया की तजादात और किरदार को बिल्कुल जाहिर करता है। सन 1999 में कम्युनिज्म के खात्मे से पहले रोमानिया ने निकोलाई की आमराना हुकूमत के तहत दहाइयों तक जबर बर्दाश्त किया, जिसकी पॉलिसियों ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह और बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया। सन 2007 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बाद रोमानिया ने नुमाया माशी तरक्की और जदीदियत का तजर्बा किया। अगरचा चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। मुल्क की GDP तकरीबन 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जहां पर फीकस आमदनी तकरीबन 20,000 डॉलर के आसपास है, जो एक तरक्की पजीर मईशत को जाहिर करती है, जिसमें बहुत ज्यादा सलाहियत है। अहम सनतें ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और टूरिज्म शामिल हैं। यूरोप और इससे बाहर रोमानिया की लड़कियां अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। वसी नस्ली पस मंजर बशमूल लातीनी, सलावी, तुर्की और यूनानी आबाई जड़ों के इम्तिजाज से यहाँ की आबादी में शानदार तनूब पैदा हुआ, जो गोरी जिल्द, हल्की आंखों और नाजुक खदोखाल वाली लड़कियों से लेकर गहरे मेडिटेरियन रंगत और जुरतमंदाना खसूसियत वाली लड़कियों तक और इनके दरमियान हर किस्म के इम्तिजाज तक फैला हुआ है। रोमानियन लड़कियां आमतौर पर इजहारी आंखें, ऊंची गाल की हड्डियां, भरपूर होंठ और कुदरती तौर पर खूबसूरत जिस्म रखती हैं। कुदरती खूबसूरती के साथ फैशन और जाती पेशकश पर तवज्जो देने से रोमानियन लड़कियों को दुनिया की सबसे पुरकशिश खवातीन में शुमार किया जाता है। रोमानियन सकाफत में निस्वानी खूबसूरती और नफासत पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी ज़ाहरी शक्ल पर फख्र करती हैं और फैशन, मेकअप, बालों की स्टाइलिंग और फिट जिस्म बरकरार रखने में वक्त
اور کوشش صرف کرتی ہیں، یہاں تک کہ روزمرہ کی سرگرمیوں جیسے شاپنگ یا دوستوں سے ملنے کے لیے بھی رومانین لڑکیاں سجیلا لباس پہنتی ہیں اور خوبصورت نظر آتی ہیں۔ باہر نکلتے وقت رومانین لڑکیوں کو گندے کپڑوں میں یا بغیر میک اپ کے شاذ و نادر ہی دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، رومانیہ میں رہائش کی لاگت مغربی یورپ کے مقابلے میں کافی کم ہے، جو اسے ٹورسٹ اور بیرون ممالک مقیم افراد کے لیے پرکشش جگہ بناتی ہے۔ بخارسٹ شہر کے مرکز میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کا کرایہ تقریباً 450 سے 500 امریکی ڈالر ماہانہ ہے۔ اگر سستے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں تو تقریباً $60 اور درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ میں 2 افراد کے لیے $30 کا کھانا دستیاب ہے۔ مقامی مصنوعات جیسے شراب، پنیر اور روایتی کھانے بہترین معیار کے اور بجٹ دوست قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ یہ سستی پن رہائشیوں کو اچھی زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے، بغیر اس مالی دباؤ کے جو مہنگے یورپی ممالک میں عام ہے۔ دوستو، بخارسٹ کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں کلب، بارز اور لاؤنجز صبح سویرے تک کھلے رہتے ہیں اور نوجوان پرکشش لوگ الیکٹرانک میوزک، لائیو پرفارمنسز اور سماجی ماحول سے مزے اٹھاتے ہیں۔ اولڈ ٹاؤن ضلع رات ہوتے ہی ایک بڑی عوامی پارٹی میں بدل جاتا ہے، جہاں ہر جگہ میوزک بجتا ہے اور خوبصورت رومانین لڑکیاں اور سجیلے مرد مختلف مقامات کے درمیان آتے جاتے ہیں۔ رومانین لڑکیاں ڈانس کرنے اور سماجی میل جول سے محبت کرتی ہیں اور نائٹ لائف انہیں سب سے زیادہ گلیمر میں دیکھنے کا موقع دیتی ہے، جہاں یہ فیشنیبل لباس میں توانائی سے ڈانس کرتی ہیں اور دوستوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ دوستو، رومانین کھانے بھی ملک کے متنوع اثرات کی عکاسی کرتے ہیں، جو بلکان، ترکی، ہنگری اور سلاوی ذائقوں کو ملا کر منفرد پکوان بناتا ہے۔ سارمالے گوشت اور چاول سے بھرے بند گوبھی کے رول جو ساور کریم اور پولینٹا کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ رومانیہ میں شراب کی ثقافت کافی مضبوط ہے، جو 6000 سال سے زیادہ عرصے سے شراب پیدا کر رہا ہے اور یورپ کے کچھ قدیم ترین انگور کے باغات یہیں پر ہیں۔ تقریبات کے موقع پر شراب کی ثقافت نفاست مند لیکن غیر متکبرانہ ہے۔ دوستو، رومانیہ کے مناظر غیر معمولی طور پر خوبصورت ہیں۔ کارتھپین پہاڑ ملک کے مرکز میں ایک کوس بناتے ہیں، جو شاندار مناظر، ہائکنگ ٹریلز، سکی ریزورٹ اور دلکش دیہات پیش کرتے ہیں۔ ٹرانسلوینیا کارتھپین کے اندر کا علاقہ گھومتی پہاڑیوں، گھنے جنگلوں، درمیانی دور کے قصبوں اور ڈریکولا کے افسانوں سے منسلک بران قلعے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ ڈینیوب ڈیلٹا، جہاں یورپ کی دوسری سب سے لمبی ندی بحر اسود سے ملتی ہے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اور حیاتیاتی تنوع کا مرکز ہے، جہاں لاتعداد پرندے اور منفرد دلدلی ماحولیاتی نظام موجود ہے۔ دوستو، رومانین زبان لاطینی زبان ہے جو لاطینی سے نکلتی ہے، جو سلاوی زبانوں سے گھرے علاقے میں اسے منفرد بناتی ہے۔ یہ لاطینی ورثہ رومانین کو مغربی یورپ، خاص طور پر اٹلی، اسپین اور فرانس سے ثقافتی طور پر جوڑتا ہے، جبکہ جغرافیائی پوزیشن اور تاریخ انہیں مشرقی یورپ اور بلکان سے جوڑتی ہے۔ رومانیہ میں تعلیم عام طور پر کافی اچھی ہے، جس میں خواندگی کی شرح تقریباً 100% ہے اور ملک بھر میں متعدد یونیورسٹیز ہیں۔ تعلیمی نظام یورپی ماڈل پر مبنی ہے، جس میں پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن شامل ہے۔ رومانیہ میں صحت کی دیکھ بھال پبلک انشورنس سسٹم کے ذریعے چلتی ہے، جس میں پرائیویٹ آپشنز بھی موجود ہیں۔ پبلک ہیلتھ کیئر تمام رہائشیوں کے لیے دستیاب ہے جو نیشنل انشورنس میں حصہ دیتے ہیں۔ رومانیہ کے ڈاکٹر اور نرسز اچھی تربیت یافتہ ہیں اور بہت سے بیرون ممالک بہتر معاوضے کی وجہ سے کام بھی کرتے ہیں۔ رومانیہ کے لوگ عام طور پر گرم جوش، مہمان نواز اور اظہاری ہیں، خاص طور پر زیادہ تر محتاط شمالی یورپین کے مقابلے میں۔ گفتگو جاندار اور جذباتی ہو سکتی ہے، جہاں لوگ آزادانہ رائے اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ مذہب رومانین ثقافت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں تقریباً 85% آبادی آرتھوڈکس عیسائی ہے۔ ہر قصبے اور دیہات میں گرجا گھر موجود ہیں۔ مذہبی تہوار خاص طور پر ایسٹر اور کرسمس روایتی رسومات، خاص کھانوں اور خاندانی اجتماعات کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ دوستو، ٹرانسلوینیا کی ڈریکولا کے گھر کی شہرت، جو تاریخی شخصیت ولادی امپیریل پر مبنی ہے اور برام سٹوکر کے ناول سے مشہور ہے، رومانین ٹورزم کے لیے نعمت اور لعنت دونوں ہے۔
ویمپائر افسانہ بران قلعے اور ٹرانسلوینیا کی طرف ٹورسٹ کو کھینچتا ہے، لیکن بہت سے رومانین محسوس کرتے ہیں کہ ان کی امیر مستند ثقافت اور تاریخ خیالی ویمپائر افسانوں سے ڈھکی ہے۔ تاہم ٹورسٹ کی صنعت نے ڈریکولا برانڈ کو قبول کیا ہے، جس میں ویمپائر سووینئرز اور تجربات ٹرانسلوینیا بھر میں دستیاب ہیں۔ دوستو، رومانیا میں ٹرانسپورٹیشن کو چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں سڑکوں کی انفراسٹرکچر بہتر ہو رہی ہے لیکن اب بھی مغربی یورپ سے بہت پیچھے ہے۔ ہائی وے کی تعمیر حالیہ برسوں میں تیز ہوئی، اگرچہ نیٹ ورک محدود ہے۔ بخارسٹ شہر میں میٹرو سسٹم بسز اور ٹرام کو سپلیمنٹ کرتا ہے، جبکہ دیگر شہر پبلک بسوں اور ٹیکسیز پر انحصار کرتے ہیں۔ شہر کے درمیان ٹرین کنیکشن موجود ہے اور اکثر سست اور پرانے ہیں۔ کار کی ملکیت عام ہے اور بڑے شہروں میں ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ خاص طور پر پریشان کن ہے۔ دوستو، رومانیا میں زندگی دلچسپ تضادات سے متعین ہے۔ درمیانی دور کی وراثت اور جدید ترقی کے درمیان، روایتی دیہات اور متحرک شہروں کے درمیان، معاشی جدوجہد اور بڑھتی خوشحالی کے درمیان، اور پرانے اقدار کے نئے رویوں کے درمیان، دنیا بھر میں ان کی غیر معمولی خوبصورتی، نفاست اور نسوانیت کے لیے تعریف کی جانے والی رومانین لڑکیاں ان تضادات کی علامت ہیں، جو بیک بگ روایتی اور جدید، مضبوط اور نسوانی، خود مختار اور خاندان پر مبنی ہے۔ بخارسٹ شہر کی خوبصورت بلیو ورڈ سے لے کر دھند آلود کارپیتھین چوٹیوں تک اور ٹرانسلوینیا کی درمیانی دور کی گلیوں تک، ہر علاقہ منفرد تجربات پیش کرتا ہے۔ یہ ہے رومانیا، ایک ایسی سرزمین جہاں مناظر اور لوگ دونوں میں افسانوی خوبصورتی ہے، جہاں قدیم قلعے جدید شہروں پر نظر رکھتے ہیں، جہاں روایات ترقی کے ساتھ ملتی ہیں، اور جو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کا گھر کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر آنے والے یا رہنے والے کو محصور، حیران اور جادوئی بناتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا رومانیا اور رومانیا ملک کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔